احمد آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمیشہ اس طرح کے پروگرامس میں ساتھ ہوتے ہیں, بھرپور حصہ لیتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور سب لوگوں کو آپ تعاون بھی کرتے ہیں کہ اس طریقے سے پروگرامس کو آپ ارینج کرتے ہیں. جی, ہمارے درمیان میں مسعود ندیم صاحب ایک بچے کے ٹیلنٹ کو شاباش دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے. میں ابھی یہاں پر تھوڑی دیر پہلے جب آئی تو میں نے ایک ایسی بیٹی کو دیکھا, یہاں پر ایک ایسے ٹیچر کو یہاں پر دیکھا جو اس وقت ٹیچنگ کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں اور بہت دور دراز سے بھی آئی ہیں. آپ کوٹا سے تشریف لائی ہیں اور میں ان کے حوصلے, آپ سب کی توجہ چاہیے. آپ سب لوگ متوجہ ہیں؟ ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر دیجیے اگر متوجہ ہیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں عرض کر رہی تھی کہ ابھی میں جب یہاں پر پہنچی تھی تو ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی نے مجھے سلام کیا اور اس کی اسمائل جب میں نے دیکھی تو اس وقت تو مجھے اندازہ نہیں تھا, لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ کوٹا سے تشریف لائی ہیں اور وہ بھی ہماری ایک ٹیچر ہے اور یہاں پر پڑھاتی ہیں. ناظرین, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو شاید ہم کبھی کبھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارے درمیان میں منارٹی پیپلز ہیں, جیسے کہ ہمارے درمیان میں ٹرانسجینڈرز ہیں اور جیسے کہ ہمارے درمیان میں خدا نخواستہ کوئی پرسنز ود ڈسیبلٹی ہے. یہ وہ افراد ہیں جو کہ معاشرے میں اپنا مقام خود بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت کم ہوتا ہے کہ معاشرہ ان کو بہت عزت و تقریب دے رہا ہوتا ہے. لیکن اب دور بدل چکا ہے, اب وہ باتیں ختم ہو چکی ہیں. ابھی ہر جگہ پر ہم ان لوگوں کو بہت احترام دیتے ہیں, ان سے محبتیں کرتے ہیں. ہمارے درمیان میں ایک ایسی پیاری سی بیٹی موجود ہیں جو کہ کوٹا سے تشریف لائی ہیں اور ایک اپنا اسکول چلا رہی ہیں. وہ اسی نان فارمل اسکول میں پڑھی ہیں اور ایک جب بڑی ہوئی ہیں تو ایک نان فارمل اسکول ہی چلا رہی ہیں لٹریسی کا, اور اس وقت 55 بچے جو ہیں وہ ان کے پاس پڑھتے ہیں. میں چاہوں گی آپ کی بھرپور تعریف لبنہ شفیع صاحبہ, لبنہ شفیع تشریف لائیے اسٹیج پہ, اور یہ ہماری وہ رول ماڈل ہیں, یہ ہماری وہ مثال ہیں جو کہہ سکتی ہیں ہم کسی سے کم نہیں ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینکس تمام ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, میرے ڈپارٹمنٹ کا, میرے اسٹاف کا, میرے پیرنٹس کا. میرے پاس صرف ورڈنگ نہیں ہے جو میں اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر سکوں, بٹ تھینک یو سو مچ. آپ سب لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, میرے ڈپارٹمنٹ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, میرے پیرنٹس نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, اور تھینک یو میم. آپ لوگوں نے ہمیں اتنا اپریشیٹ کیا, تھینک یو سو مچ. بس میں اتنا کہنا چاہوں گی ان تمام لیٹرسی ٹیچر سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی جاب ہے یا کچھ بھی نہیں ہے, تو ذمہ داری اور فرض کبھی معمولی نہیں ہوتا. ذمہ داری اور فرض ہمیشہ ان کو دیا جاتا ہے جو یہ چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو اتنا وہ نہ سمجھا کریں کہ ہم لیٹریسی ٹیچر ہیں. آپ پراؤڈ سے کہا کریں کہ وی آر لیٹریسی ٹیچرس. اینڈ میں بہرحال دوبارہ ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ تمام سب لوگوں کا, میرے اسٹاف کا اور ان تمام لوگوں کا جن لوگوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا, اور انشاءاللہ میں ان کا بھروسہ ہمیشہ قائم رکھوں گی اور اسی طرح سے اسی دلچسپی سے کام کرتے رہیں گے. اور آپ سب لوگ بھی دلچسپی سے کام کریں, کیونکہ یہ آپ کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ کوئی عام ذمہ داری نہیں ہے. اور اس طرح سے ہم اپنے کام کو آگے لے کر جائیں گے تو ان تمام بچوں کا بھی فائدہ ہوگا جو ہمارے پاس اعتبار کر کے بھیجے جاتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ. جیتے رہو بیٹا, بہت بہت شکریہ اور بڑی ہمت ہے افراد پاک موضوع میں. اچھا, لٹریسی کا کردار دیکھیں کہ لٹریسی میں ہمارے جیسے کہ ہمیں رسوم نے کہا کہ یہ جو
या ट्रांसजेंडर हैं या हमारे दीगर जो हमारे किस्म के जो अफराद हैं उनके लिए कितना ये शफकत का और तालीम का और इल्म का किस तरीके से ये झंडा लहरा रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा हमारे CEO एजुकेशन मसूद नदीम मलिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैं मलिक खैर महमूद साहब आपको भी, मोहतरमा फरजाना कौसर आपको भी और मोहतरमा ताहिरा रफीक साहब के हमारे जो स्टॉल लगे हैं, ये स्टॉल बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। ये हमारा स्टॉल है तालीम बालना का, और ये स्टॉल ये आप अगर विजिट कर लें तो मैं समझता हूँ कि इनकी मेहनत जो मलिक खैर महमूद साहब आपसे भी गुजारिश है, मोहतरमा फरजाना कौसर साहब, जनाब मसूद नदीम साहब, ये विजिट जो है बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और बड़ी मेहनत के बाद ये इनका एक साल है और मेरे तीन बच्चे पढ़ रहे हैं और इन्होंने भी एक खाका पेश किया है कि किस तरीके से CEO एजुकेशन और मलिक खैर महमूद चेयरमैन हैं सिविल सोसाइटी में मुफरगढ़ के, मोहतरमा फरजाना कौसर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं फाउंडेशन के, और उनके साथ ताहिरा रफीक साहिबा जो हमारी लिटरेसी दी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसी ये विजिट कर रहे हैं हमारे स्टॉल्स का। हमारे साथ बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बहुत शुक्रिया। विजिट किया जा रहा है तालीम बालगा स्टॉल पर, और ये लिटरेसी डिपार्टमेंट की विजिट है। हम इन्हें खिराज तहसील पेश करते हैं। हमारे मेहमाना ने खसूसी और मेहमाना ने एजाज विजिट करते हुए मलिक खैर महमूद जनाब NCHD से इनाम वारिस और CEO एजुकेशन जनाब मसूद नदीम मलिक, मोहतरमा फरजाना कौसर और उनके निगाह हैं ताहिरा रफीक हमारे CEO लिटरेसी, हमारे स्टॉल्स का हमारे मेहमाना ने खसूसी हमारे मेहमाना ने एजाज, मेहमाना ने खसूसी जिनमें खालिद सत्तार हैं, इनाम कारी हैं, मलिक खैर महमूद हैं, मसूद नदीम मलिक, मोहतरमा फरजाना कौसर और CEO लिटरेसी मोहतरमा ताहिरा रफीक साहिबा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप तशरीफ फरमा होंगे।
آج کے پروگرام کے حوالے سے کل ایک ریڈیو پروگرام ہوا جس میں محترمہ طاہرہ رفیق صاحبہ مہمان تھی اور انہوں نے لٹریسی کے حوالے سے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بھرپور انٹرویو دیا جو بڑے ہمارے علاقے میں بڑا مقبول ہوا اور لوگوں نے رسپانس بہت اچھا دیا اور میں کرسوم سیال صاحبہ کو بھی آن لائن لیا گیا اور انہوں نے بھی سراہا کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. محترمہ طاہرہ رفیق نے بہت اچھے جواب دیے اور ہمیں بہت سی آن لائن شالیں بھی دی ہیں اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ محترمہ طاہرہ رفیق کی جو کوشش ہے جو ان کا جو نئے ان کے خواب ہیں مظفر گڑھ میں تعلیم کے حوالے سے وہ بھی بڑا قابل ستائش ہے. میں گزارش کروں گا محترمہ طاہرہ رفیق صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک تو استقبالیہ بھی دیں, دوسرا مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں اور آج کے پروگرام کی اہمیت کے حوالے سے اپنا اظہار کریں. محترمہ طاہرہ رفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں, خاص طور پہ اپنے سی او ایجوکیشن جناب مسعود ندیم ملک صاحب کا کہ وہ اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے ہمارے اس فنکشن کے لیے ٹائم نکال کر آئے ہیں. خیر محمد بدھ صاحب کا, ٹی او پاپولیشن میڈم فرزانہ کا اور دیگر تمام میرے جو یہاں پہ ٹیچرز, پیرنٹس اور ان کی جو بچوں کے ساتھ ان کے رشتہ دار آئے ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں. لٹریسی ڈے ہر سال 8 ستمبر کو منایا جاتا ہے, لیکن اس بار ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ریجن 5 اس کو ترتیب دیا ہے. آج 2 سے 4 یعنی 2, 3 اور 4 ستمبر کی جو تقریبات ہیں وہ ساؤتھ پنجاب میں ہو رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے نارتھ پنجاب کا نمبر آئے گا اور اس کی بڑی تقریب جو ہے وہ لاہور میں ہوگی 8 ستمبر کو. تو ابھی کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ 3 ستمبر کو یہ فنکشن کیوں کر رہے ہیں, اس کا یہ جواب ہے. لٹریسی ڈے منانے کا جو خاص مقصد ہے وہ تعلیم کی روشنی سے آگاہ کرنا ہے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے ایک صحت مند اور خوشحال معاشرے کے لیے. میں اپنی تقریر کو زیادہ لمبا نہیں کروں گی, آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہیں ان کو کہیں ضروری کام سے جانا ہے. ہم نے ڈی سی صاحب کو بھی انوائٹ کیا تھا اور ابھی تک یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سر راستے میں ہیں, سر آ رہے ہیں. ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس فنکشن پہ آئے اور سر آپ کا شکریہ. بہت شکریہ میڈم صاحبہ. ہمارے درمیان ابھی کچھ اور مہمان بھی آئے ہیں. شوکت حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ, ادارہ تعلیم و آگاہی سے آپ تشریف لائے ہیں ہمارے اس خوبصورت پروگرام میں. اور ابھی میں جس ہستی کو دعوت خطاب دینا چاہتی ہوں, آپ کا تعلق ہماری خوش قسمتی ہے کہ مظفر گڑھ سے ہی ہے اور آپ نے اس دھرتی میں رہتے ہوئے بہت سے کام کیے جو کہ ساری زندگی سب کو یاد رہیں گے. آپ کی کاوشیں نہ بھلانے والی ہیں اور آپ نے نہ صرف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بیوروکریسی پہ کام کیا بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے بحیثیت وکالت یہاں پر کام کرتے ہیں. ہماری سول سوسائٹی کی جان ہے, سول سوسائٹی کے ہمارے چیئرمین ہیں اور ان کے علاوہ کالم نگار ہیں, بہت خوبصورت لکھتے ہیں اور جو لکھتے ہیں وہ تاریخ لکھتے ہیں. ہمارے رات کی ایک خوبصورت پروگرام یہاں پر ہوا جو ان کی 4تھی کتاب تھی, اس کا نام ہے جہاں بھی گئے اور وہ کتاب کی رات رونمائی تھی اور بہت خوبصورت تقریب کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے تھے بڑی دور دور سے. آپ کی بھرپور تعلیم میں بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے. آپ کی بھرپور تعلیم میں محترم جناب خیر محمد بدھ صاحب. اساتذہ اکرام اور عزیز بچوں, جیسے میڈم صاحبہ نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دن ہمارے لیے بہت اہم ہے
بلکہ میڈم کہہ رہے تھے کہ لٹریسی کے لیے یہ عید کا دن ہے، کیونکہ اس دن ہم ایک ریویو کرتے ہیں کہ ہمارا جو لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے وہ پنجاب میں اور مظفر گڑھ میں کیا کام کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب 1947 میں یہ ملک بھارت سے وجود میں آیا تو آپ کے ضلع مظفر گڑھ کی جو شرح خواندگی تھی وہ 5% تھی، اور 1998 میں جب حکومت نے سروے کرایا تو اس کے مطابق سرکاری طور پر آپ کی خواندگی کی شرح 28% تھی 1998 تک، اور اب جو 2019 میں ہم نے ڈسٹرکٹ گزٹیا لکھا ہے وہ ایک سرکاری دستاویز ہے، ڈاکٹر احتشام صاحب کے ساتھ مل کے میں بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھا، اس کے مطابق آپ کی خواندگی کی شرح 47 ہے۔ آپ دیکھو کہ جب ہم پورے جو ہمارا سرکاری بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، جب اس کی جانب سے دیے گئے اعداد و شمار ہم دیکھتے ہیں، رینکنگ پورے پاکستان کے جو 144-48 ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں جب ہم مظفر گڑھ کو دیکھتے ہیں تو ہم 65 نمبر پہ آئے۔ بے شک 47 سے لے کر اب تک اس میں کوئی امپرومنٹ ہوئی ہے، لیکن اس میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ تو میرے لیے یہ بڑی خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ میڈم صاحبہ مجھے بتا رہے تھے کہ 13,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کے اسکولوں میں داخل ہیں اور کوئی 450 کے قریب سینٹر کام کر رہے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے فروغ تعلیم کے لیے اور خواندگی کو بڑھانے کے لیے اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کی ترقی، قوم کی ترقی، افراد کی ترقی، خاندان کی ترقی تعلیم میں مضمر ہے۔ جب تک ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی کاوشیں اور بالخصوص ہمارے ڈسٹرکٹ میں میڈم طاہرہ رفیق صاحبہ کی قیادت میں ان کی پوری ٹیم، فہیم ہے، ان کے ٹیچرز ہیں، سارے بہت اچھا لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں یہ خوشامد نہیں کر رہا، میں نے ان کے کام کو دیکھا ہے۔ ابھی جو بچے ٹیبلو پیش کر رہے تھے ہم حیران ہو رہے تھے کہ کس کانفیڈنس کے ساتھ، کس اعتماد کے ساتھ وہ بچے بات کر رہے تھے، اور سی او صاحب نے بڑی صحیح بات کہی کہ اسکرپٹ کو یاد کرنا بڑا ایک آرٹ ہے۔ اب وہ ایک چھوٹے بچے ہیں لیکن وہ دیکھیں وہ لکھا ہوا نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ ان کو اسکرپٹ یاد تھا۔ جب دوسری دفعہ بھی بلایا گیا تو انہوں نے بغیر غلطی کیے بڑی اعتماد کے ساتھ بات کی۔ تو اس حوالے سے اور اطمینان بخش بات یہ ہے کہ ہمارے جو لٹریسی سینٹر ہیں وہاں پہ جو بچے ہیں جو ان کو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم ہر حوالے سے ایک معیاری ہے اور کوالٹی ایجوکیشن ہے، جس کی یہ اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں اپنی اس بات کو اختتام کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پروگرام کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 31 جو ہے اس کو مارچ کو ٹریبیون نے میڈم صاحبہ ایک پر میری بات ہو، ٹریبیون جو انگریزی اخبار ہے اس نے اپنے 31 مارچ کے شمارے میں لٹریسی کے بارے میں ایک بڑی حیران کن سٹوری شائع کی کہ رسول پور ایک ولیج ہے پاکستان کا جہاں پہ گزشتہ 100 سال میں کوئی کیس درج نہیں ہوا، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، اور اس گاؤں میں 100% لٹریسی ہے۔ اس گاؤں میں 100% لٹریسی ہے، رسول پور وہ گاؤں ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ جب دیکھا کہ یہ رسول پور ایک ولیج ہے جو جام پور سے 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ تو یہ ایک سٹوری بتانے کا مطلب آپ کو یہ تھا کہ ہم اگر مصمم ارادہ کر لیں، ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے تو ناممکن بالکل نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے، ایک پاکستانی کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے قائدین نے کس طرح جدوجہد کی۔ دنیا کی تاریخ میں جو 260 ممالک دنیا، 216 ممالک دنیا کے ہیں، ان میں پاکستان واحد ملک ہے جو اتنی بڑی اسلامی مملکت بغیر جنگ و جدال کے مارز وجود میں آئی۔ محمد علی جناح اور اس کی ٹیم نے ایک اپنا کیس لڑا قانونی طریقے سے، اخلاقی طریقے سے، اور اتنا بڑا ایک جدوجہد کے بعد، اور وہ محمد علی جناح ایک دن جیل میں نہیں گیا، اس لیے کہ وہ بنیادی طور پہ قانون کے اوپر عمل کرتا تھا، اور اس کے اندر ایک جو اس کا جذبہ یا طریقہ کار تھا وہ اس قدر منظم تھا، یونٹی فیتھ اور ڈسپلن کی اس میں جھلک تھی کہ اس نے ہمارے لیے ایک عظیم مملکت ہمیں لے کے دی، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی گوریلا جنگ کے، بغیر کسی
ایک لمبی چوڑی اس کی بعض ایک دلیل کے ذریعے اسلامک آئیڈیالوجی کے ذریعے دو قومی نظریے کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تعلیم کی طرف توجہ دیں، بالخصوص بچیوں کی تعلیم کی طرف، کیونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو لڑکے اور لڑکیوں کا ریشو ہے وہ اس خاندگی کے ریشو میں بہت فرق آ رہا ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ بچوں کی تعلیم کو زیادہ پریفر کر رہا ہے، اور انشاءاللہ جس طریقے کے ساتھ میڈم صاحبہ کی گائیڈنس میں اور ان کی قیادت میں یہ ڈپارٹمنٹ ایک ترقی کر رہا ہے، مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی اور ہم جہالت کو بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب ملک خیر محمد صاحب، آپ ہمارے مہمان اعزاز آج کی تقریب کے. اور میں چونکہ ہمارا پروگرام اختتام کے مراحل میں ہے اور انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے آج، اور سب سے زیادہ جو ایک بڑی اچھی قابل تحسین بات ہے وہ ہے کہ کشتی اسکول جو بنایا گیا ہے وہ ایک واقعی ہیڈ کونسل ہے اور 11 جولائی کو بارکر یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں واقعی میں ہمارے مہمان خصوصی اور ڈپٹی کمشنر صاحب تشریف لا رہے ہیں 10 منٹ میں، تو میں اپنے مہمان خصوصی ملک مسعود ندیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، کیونکہ پروگرام کافی دیر ہو گیا شروع ہوا ہے، تو اپنے خیالات آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات آگے مستفید فرمائیں. جناب ملک مسعود ندیم، CEO ایجوکیشن. اساتذہ اکرام اور عزیز بچوں، جیسے میڈم صاحبہ نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دن ہمارے لیے بہت اہم ہے، بلکہ میڈم کہہ رہے تھے کہ لٹریسی کے لیے یہ عید کا دن ہے، کیونکہ اس دن ہم ایک ریویو کرتے ہیں کہ ہمارا جو لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے وہ پنجاب میں اور مظفر گڑھ میں کیا کام کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب 1947 میں یہ ملک دولت سے وجود میں آیا تو آپ کے ضلع مظفر گڑھ کی جو شرح خواندگی تھی وہ 5% تھی، اور 1998 میں جب حکومت نے سروے کرایا تو اس کے مطابق سرکاری طور پر آپ کی خواندگی کی شرح 28% تھی 1998 تک. اور اب جو 2019 میں ہم نے ڈسٹرکٹ گیزیٹئر لکھا ہے جو ایک سرکاری دستاویز ہے، ڈاکٹر احتشام صاحب کے ساتھ مل کے میں بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھا، اس کے مطابق آپ کی خواندگی کی شرح 47 ہے. آپ دیکھو کہ جب ہم پورے جو ہمارا سرکاری بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، جب اس کی جانب سے کیے گئے اعداد و شمار کو ہم دیکھتے ہیں، رینکنگ پورے پاکستان کے جو 144-48 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں جب ہم مظفر گڑھ کو دیکھتے ہیں تو ہم 65 نمبر پہ آئے. بے شک 47 سے لے کر اب تک اس میں کوئی امپرومنٹ ہوئی ہے، لیکن اس میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو میرے لیے یہ بڑی خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ میڈم صاحبہ مجھے بتا رہے تھے کہ 13,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کے اسکولوں میں داخل ہیں اور کوئی 450 کے قریب سینٹر کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے فروغ تعلیم کے لیے اور خواندگی کو بڑھانے کے لیے اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے. ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کی ترقی، قوم کی ترقی، افراد کی ترقی، خاندان کی ترقی تعلیم میں مضمر ہے. جب تک ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی کاوشیں اور بالخصوص ہمارے ڈسٹرکٹ میں میڈم طاہرہ رفیق صاحبہ کی قیادت ہے، ان کی پوری ٹیم، فہیم ہے، ان کے ٹیچرز ہیں، سارے بہت اچھا لوگ کام کر رہے ہیں. میں یہ خوشامد نہیں کر رہا، میں نے ان کے کام کو دیکھا ہے. ابھی جو بچے ٹیبلو پیش کر رہے تھے ہم حیران ہو رہے تھے کہ کس کانفیڈنس کے ساتھ، کس اعتماد کے ساتھ وہ بچے بات کر رہے تھے. اور CEO صاحب نے بڑی صحیح بات کہی کہ اسکرپٹ کو یاد کرنا بڑا ایک آرٹ ہے. اب وہ ایک چھوٹے بچے ہیں لیکن وہ دیکھیے وہ لکھا وہ نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ ان کو اسکرپٹ یاد تھا. جب دوسری دفعہ بھی بلایا گیا تو انہوں نے بغیر غلطی کیے بڑی اعتماد کے ساتھ بات کی. تو اس حوالے سے ایک اور اطمینان بخش بات یہ ہے
کہ ہمارے جو لٹریسی سینٹر میں ہیں وہاں پہ جو بچے ہیں جو ان کو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم ہر حوالے سے ایک معیاری ہے اور کوالٹی ایجوکیشن ہے جس کی یہ اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں. میں اپنی اس بات کو اختتام کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پروگرام کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ 31 جو ہے اس کو مارچ کو ٹریبیون نے میڈم صاحبہ ایک پر میری بات دوست ٹریبیون جو انگریزی اخبار ہے اس نے اپنے 31 مارچ کے شمارے میں لٹریسی کے بارے میں ایک بڑی حیران کن سٹوری شائع کی کہ رسول پور ایک ولیج ہے پاکستان کا جہاں پہ گزشتہ 100 سال میں کوئی کیس درج نہیں ہوا, کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا اور اس گاؤں میں 100% لٹریسی ہے. اس گاؤں میں 100% لٹریسی ہے رسول پور گاؤں. تو میں حیران ہوا کہ جب دیکھا کہ یہ رسول پور ایک ولیج ہے جو جام پور سے 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ. تو یہ ایک سٹوری بتانے کا مطلب آپ کو یہ تھا کہ ہم اگر مصمم ارادہ کر لیں, ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے تو ناممکن بالکل نہیں ہے. اور ایک مسلمان کے لیے, ایک پاکستانی کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے قائدین نے کس طرح جدوجہد کی. دنیا کی تاریخ میں جو 260 ممالک دنیا 216 ممالک دنیا کے ہیں ان میں پاکستان واحد ملک ہے جو اتنی بڑی اسلامی مملکت بغیر جنگ و جدال کے مارضی وجود میں آئی. محمد علی جناح اور اس کی ٹیم نے ایک اپنا کیس لڑا قانونی طریقے سے, اخلاقی طریقے سے, اور اتنا بڑا ایک جدوجہد کے بعد. اور وہ محمد علی جناح ایک دن جیل میں نہیں گیا اس لیے کہ وہ بنیادی طور پہ قانون کے اوپر عمل کرتا تھا اور اس کے اندر ایک جو اس کا جذبہ یا طریقہ کار تھا وہ اس قدر منظم تھا. یونٹی فیتھ اور ڈسپلن کی اس میں جھلک تھی کہ اس نے ہمارے لیے ایک عظیم مملکت ہمیں لے کے دی بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے, بغیر کسی گوریلا جنگ کے, بغیر کسی ایک لمبی چوڑی اس کے, بعض ایک دلیل کے ذریعے, اسلامک آئیڈیالوجی کے ذریعے, دو قومی نظریے کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تعلیم کی طرف توجہ دیں, بالخصوص بچیوں کی تعلیم کی طرف, کیونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو لڑکے اور لڑکیوں کا ریشو ہے وہ اس خاندگی کے ریشو میں بہت فرق آ رہا ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ بچیوں کی تعلیم کو زیادہ پریفر کر رہا ہے اور انشاءاللہ جس طریقے کے ساتھ میڈم صاحبہ کی گائیڈنس میں اور ان کی قیادت میں یہ ڈپارٹمنٹ ایک ترقی کر رہا ہے, مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی اور ہم جہالت کو بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب ملک خیر محمد صاحب, آپ ہمارے مہمان اعزاز آج کی تقریب کے. اور میں چونکہ ہمارا پروگرام اختتام کے مراحل میں ہے اور انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے آج, اور سب سے زیادہ جو ایک بڑی اچھی قابل تحسین بات ہے وہ ہے کہ کشتی اسکول جو بنایا گیا ہے وہ ایک واقعی ہیڈ کونسل ہے اور 1 جولائی کو بارکہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں واقعی میں ہمارے مہمان خصوصی اور ڈپٹی کمشنر صاحب تشریف لا رہے ہیں 10 منٹ میں, تو میں اپنے مہمان خصوصی ملک مسعود ندیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں, کیونکہ پروگرام کافی دیر ہو گیا شروع ہوا ہے, تو اپنے خیالات آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات آگے سے مستفید فرمائیں. جناب ملک مسعود ندیم, CEO ایجوکیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل سعادت جناب خیر محمد صاحب اور میڈم طاہرہ رفیق صاحبہ اور ہماری ڈسٹرکٹ کارپوریشن کی آفیسر اور دیگر مہمانوں نے کرامی, خاص طور پر جو ہماری ٹیچرز آئی ہوئے لٹریسی کے ڈپارٹمنٹ سے, السلام علیکم. آج کا جو پروگرام تھا اس میں یقین مانے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ انفارمل اسکول کے بچے ہیں یا فارمل اسکول کے بچے ہیں. جس طرح سے انہوں نے پریزنٹ کیے ہیں وفاق کے
اور خاص طور پر وہ چودھری صاحب جو تھے اور وہ اسپیچز جو آپ کی تھیں، یقین کریں کہ یہ سب کچھ انبلیویبل تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا. اور یقینی طور پر اس میں جو پیچھے سے جو قوت کار فرما ہے اور جو لیڈرشپ ہے اس کا بڑا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں میڈم طاہرہ رفیق صاحب کا. آج سے کوئی 10-12 سال پہلے جب میں یہاں پہ ملازمت کرتا تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو اس وقت ایڈیو ایجوکیشن کے پاس ایڈیو لٹریسی کا چارج بھی ہوا کرتا تھا. آپ کا آفس جو ہے وہ اس وقت پیاز پارک کی ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں ہوتا تھا، آئی ٹی کے آفس کے ساتھ. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس وقت میں لگایا کرتا تھا. اس وقت بھی مشتاق سے وہاں بھی ہوا کرتے تھے، آپ بھی وہیں پہ ہیں. تو اس وقت آپ اس چکر میں تھے کہ کس طرح سے ان اسکولوں کو فنکشنل کریں. گوسٹ اسکولوں کا ایشو تھا اور سیلریز اس وقت ایسی نکالی جا رہی تھی. ہم نے اس وقت فیلڈ کوآرڈینیٹر تھے یا لٹریسی موبلائزر تھے، ہم مجھے بھول گئے، جو فیلڈ آفیسر ہوا کرتے تھے. ہم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، ان سے سرٹیفکیٹ لے کر رہتے ہیں کہ اس کو فنکشنل کریں. آج تو صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی مختلف ہے کہ ہمارے تمام اسکول نہ صرف فنکشنل ہیں بلکہ متحرک بھی ہیں اور تمام تر ان کے اندر صلاحیتیں پیدا ہو چکی ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی حساب سے بھی، اور جو ان کی نصابی سرگرمیاں اس لحاظ سے بھی ہم انہیں دیکھتے ہیں. اس میں بھی یہ ہمیں کسی طور پر فارمل اسکول سے پیچھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. لیکن مجھے بڑی یہ جان کے بڑا تعجب ہوا ہے کہ اس وقت 5,000 روپے لیتے تھے ٹیچرز، تقریباً 12-13 سال پہلے. آج بھی ان کی سیلری 8,000 روپے ہے اور 8,000 روپے میں میرا خیال ہے کہ ہم اپنے چائے بھی نہیں پی سکتے جو مہنگائی کی صورت ہے. ان 8,000 کی معمولی رقم میں گزارا کرنا اور پھر ایک تعلیم کے شعبے سے منسلک ہونا جو کہ انبیاء کا شعبہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کار خیر بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے. اور ایک خاص مقصد لے کے آپ لوگ اس میدان میں آئے ہوئے ہیں اور اس تدریس کے سلسلے کو آپ نے آگے بڑھایا ہوا ہے. میں اس پر آپ کو، آپ کی تمام ڈپارٹمنٹ کو، میڈم صاحبہ کو، تمام ٹیچرز کو، جو بھی اس ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہے، تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 سپٹمبر کو لٹریسی ڈے منایا جاتا ہے. تو لٹریسی ڈے منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خواندگی کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. وہ لوگ جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، خواندہ نہیں ہیں، اور جو لوگ خواندہ ہیں ان میں اس کی اہمیت کو واضح کیا جائے. وہ اس لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے اپنا جو ہے وہ تعاون پیش کریں، اپنی تجاویز پیش کریں، تاکہ ہمارا ملک، جیسے کہ ہمارے بودھ صاحب کہہ رہے تھے کہ 5% تھا، 5 سے 10 اور اب پتہ نہیں 42-43% پہ میرا خیال ویلیج کو ہم یونائٹ کو پہنچا ہوا ہے. تو پھر بھی ہمارے پاس لٹریسی ریٹ کم ہے اور اسی لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے یا ایک ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر ہم نے بھی فارمل ایجوکیشن والوں نے بھی ایک حصہ ڈالا ہوا ہے. ہمارے 3 ڈویژنز میں اس وقت ٹرانس ایجوکیشن کا اہتمام کیا گیا کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ زندگی کے دھارے سے نکلے ہوئے تھے. ہم نے انہیں زندگی کے دھارے میں واپس لانے کی پوری کوشش کی ہے. ایک سکول، ہمارا ایک سکول بہاولپور ڈویژن میں اس وقت کام کر رہا ہے. بہاولپور ڈویژن سے مراد بہاولپور شہر میں. دوسرا سکول ہمارا ملتان میں اس وقت کام کر رہا ہے اور تیسرا سکول میں خود ہی ڈی جی خان میں بنا کے واپس آیا ہوں. اس وقت ڈی جی خان میں تقریباً 20 ٹرانسجینڈرز جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم نے انہیں یونیفارم کیے ہیں، ہم نے انہیں ان کے دوپٹے، خاص طور پر جو
سلوا کے اور اس کو اوپر کشیدہ کاری کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں وہ جو پتہ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں لگتا جو اوپر ٹھپے شکل لگاتے ہیں پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں ٹیکنیکلی بال جو بھی ہے وہ کروا کے اور اس کے بعد ان کے خاص طور پر جو دوپٹے ڈیزائن کیے گئے ہیں پھر ان کا باقاعدہ ایک تعلیم کا پیکیج دیا گیا ہے جائکا کی طرف سے جو جاپنیز آرگنائزیشن ہے انہوں نے باقاعدہ ٹیچرز کی وہاں پہ ٹریننگ بھی کروائی ہے ہم انہیں باقاعدہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت کی فیسلٹی بھی دے رہے ہیں چلے جی میں سرخرو ہو گیا ہوں 10 منٹ کو کسی طرح سے کھینچ کے آگے لے گیا ہوں بہت سے نے بڑی مشکل ایکٹیویٹی میرے ذمہ لگائی تھی تو اس میں بنیادی طور پر ڈپارٹمنٹ کے لیڈر کا بہت حصہ ہوتا ہے خاص طور پر ہم جب دیکھتے ہیں ٹرانس ایجوکیشنز کا اہتمام جو ہے وہ پنجاب ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے ہمارے تینوں ضلعوں میں ٹرانس ایجوکیشن کا ہم نے اہتمام کیا ہے اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک اور انیشیٹو بھی ہے وہ ہے صبح 9 اسکول اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بطور شہری آپ کمپریہنسو اسکول میں جس وقت بھی جائیں گے 7 بجے سے لے کے 10:30 بجے کے درمیان آپ کو 20 بچے اس میں یونیفارم میں نظر آئیں گے ہم نے یونیفارم مہیا کیا ہوا ہے انہیں شوز فراہم کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ انہیں ہم ریکریشن ریفریشمنٹ وغیرہ دیتے ہیں جمعے والے دن ہم کوشش کرتے ہیں جو کہ ورکشاپس بند ہوتی ہیں ہم انہیں کوشش کرتے ہیں کہ بریانی وغیرہ اور کولڈ ڈرنکس بھی دیں تو یہ مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس لٹریسی ریٹ کو بڑھائیں جو محروم طبقہ ہے محروم طبقے کو آگے لے کے جو بچے پڑھ نہیں سکے جو ورکشاپس میں صبح کے ٹائم کام کرتے ہیں اور صبح کے ٹائم کام کرنے کے بعد وہ واپس مطلب میلے بیچارے گھر چلے جاتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ بچے ورکشاپس میں جانے کی بجائے صبح سویرے اسکول ہیں اور 10 بجے کے لگ بھگ وہ ورکشاپ میں بھی اپنا کام کریں تو ہم نے یکساں فراہمی تعلیم کو فراہم کیا ہوا ہے ان کے لیے اور نان فارمل اسکول کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فارمل انسٹیٹیوشنز ہیں ہم بھی ان کے ساتھ مل کے لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کا جو ہے وہ ہم نے قدم اٹھایا ہوا ہے یہاں پہ میں میڈم طاہرہ رفیق صاحبہ کی جو کشتی اسکول والی ایکٹیویٹی ہے اس کو سراہتا ہوں انہوں نے پہلے پنجاب میں کشتی اسکول قائم کیا تھا کیونکہ وہ بچے جو کہ والدین کے ساتھ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو وہ بھی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ان کی اس ایفرٹس کی وجہ سے تو اب میں خیر محمد بھوسر سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ اگر میرا ٹائم ختم ہو گیا تو میں پھر اجازت مانگتا ہوں تو آپ نے میں گیا تھا کہ آپ نے 20 منٹ بولتے رہنا ہے تو آپ تو چونکہ ادیب ہیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم بدقسمتی سے اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں نہ ہی اتنے سمجھدار ہیں جتنی آپ کا سفر آپ کی کالم آپ کی ادبی شخصیت اور آپ کی بولنے کا انداز اور آپ کی لٹریری ایکٹیویٹیز وقت کسی کے سامنے آیا ہیں تو بہرحال یہ مشکل ٹاسک میں نے مکمل کر لی ہے میں آخر میں میڈم طاہرہ رفیق صاحبہ کا اور خاص طور پر اپنے ہر عزیز ڈی سی صاحب جو ہمارے علی رضوان قمر صاحب ہیں جو کہ سلاد کی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ مصروف ہیں اس کے باوجود بھی وہ تعلیم کا کوئی میدان اور کوئی شعبہ اس کو مس نہیں کرتے انتہائی مہربان اور شفیق افسر ہیں میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں آپ سبھی بہنوں بھائیوں کا بیٹیوں کا مہمان گرامی جتنے بھی ہیں میں تمام کو مشکور ہوں تھینک یو بہت شکریہ جی آپ نے ہماری مشکل بھی آسان کی جناب ملک مسعود ندیم صاحب اور ہمارے چیف ہمارے مہمان خصوصی
اور جیسا کہ ابھی مسعود ندیم صاحب نے کہا کہ ہمارے اتنے مصروف ترین ڈپٹی کمشنر ہیں، کیونکہ آج کل سیلاب کی وجہ سے حالات بہت زیادہ ابتر ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارے ڈسٹرکٹ جو انتظامیہ ہے وہ شب و روز محنت پہ لگی ہوئی ہے۔ میں علی عدنان قمر ڈپٹی کمشنر مظفر کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور ایک گزارش بھی کروں گا کہ اب تک جو ہمارے پروگرام ہوئے ہیں ان میں بچوں نے جس انداز سے خاکیں پیش کی اور ان خاکوں میں جو تعلیم تھی وہ بڑے اچھے انداز سے ہمارے آڈینس نے بڑا اس کو انجوائے بھی کیا اور سمجھا بھی ہے۔ اس کے بعد کچھ بچے ایسے تھے جو ہمارے نان فارمل اسکول سے بچے تھے، انہوں نے یہاں پر ٹیبلو پیش کیے۔ اس کے بعد پھر محترمہ طاہرہ رفیق صاحبہ نے مہمانوں کی آمد اور آج کے دن کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں بتائی ہیں کہ آج کا دن کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے ملک خیر محمد صاحب، انہوں نے اپنے اچھے انداز سے گفتگو کی، اور پھر مسعود ندیم صاحب آپ نے بھی۔ میں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے یہ اسٹالز ہیں ان کا تھوڑا سی وزٹ کر لیجیے، تعلیم بارگاہ کا بھی ہے۔ میں ملک خیر محمد صاحب آپ کو، مسعود ندیم صاحب آپ کو، میں کلثوم صاحبہ سے بھی گزارش کروں گا، اور میں فرزانہ کوثر سے بھی کہ وہ بھی ساتھ ہوں۔ ہمارے ان بچوں نے جس انداز سے محنت کی ہے، اور اس محنت کو، پوری محنت کو لٹریسی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور یقیناً ہمارے ڈپٹی کمشنر علی عدنان قمر جو بہت زیادہ مصروف ہیں، اور مصروفیت میں سے انہوں نے آج کے دن کے حوالے سے اس تقریب کو جو ٹائم دیا ہے وہ واقعی قابل ستائش ہے۔ یہ دوسرے اسٹال کی جانب ہمارے ڈپٹی کمشنر علی عدنان قمر، ملک خیر محمد، ملک مسعود ندیم، محترمہ کلثوم صاحبہ، اور فرزانہ کوثر صاحبہ ہمارے نیو پاپولیشن۔ یہ جی ہمارے وزٹ، ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے وزٹ کیا، تعلیم بارگاہ کا اسٹال جو لگا ہوا ہے، اس کے بعد اسٹال اسٹوڈنٹس ماڈل لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہے۔ یہ بہت محنت سے انہوں نے اسٹال کو شوکت حسین تعلیم و آگہی سے، ہمارے محترمہ کلثوم صاحبہ جی، بہت شکریہ جی۔ اور میں اپنے مہمان خصوصی صاحب سے گزارش کروں گا، کیونکہ آپ تشریف لائیں مصروفیت کے باعث صاحب، تو یہاں پر ہمارے کرن رانا ایک بچی ہے جو نان فارمل اسکول سے پڑھ کر آج MBA کر رہی ہے اور انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا اسٹیج پر آئیں۔ یہ بچی جو نان فارمل اسکول سے محنت کی، اور وہ MBA بھی کر رہی ہیں اور انٹرنیشنل ایتھلیٹ بھی ہیں، اور جناب مہمان خصوصی یہ ایسی قسم کی جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں وہ قابل تحسین ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس بچی کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ نان فارمل اسکول سے آج MBA کر رہی ہیں اور انٹرنیشنل ایتھلیٹ۔ بہت شکریہ بیٹا۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے مظفر گڑھ میں جو ایڈمنسٹریشن بڑے اچھے انداز سے چلا رہے ہیں، آج جو صورتحال ہے اس صورتحال سے نپٹ بھی رہے ہیں، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دن رات شب و روز محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صلاح دے، صلہ دے گا۔
मैं अपनी तालियों की गूंज में गुजारिश करूँगा, क्योंकि इनकी तकरीर के बाद फिर हम थोड़ा सा हमारा जो शील्ड है वो तस्लीम करने का मौका आएगा। तो मैं अपनी तालियों की गूंज में अली अनान कमर, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सीओ एजुकेशन साहब, हमारी मैडम स्पेशल एजुकेशन लिटरेसी खैर महमूद साहब, मैडम बैठी पॉपुलेशन बनी हमारी, और बाकी जितने टीचर्स हैं, प्रेस के लोग और सबको, बच्चे, ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी बैठा मैडम से डिस्कस कर रहा था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैडम आपने एक्सप्लेन किया है किस तरह एक टीचर को आप हायर करती हैं, अपने घर में एक स्कूल छोटा सा खोल देती है, और वहाँ पे जितने आस पास में गली के बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जा रहे होते फॉर अदर, उनको वो एजुकेट करती हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि जब वो बच्चों को एजुकेट करती हैं तो कहाँ तक एजुकेट करती हैं? इन्होंने कहा कि जी हम 5वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद वो बच्चा एग्ज़ाम देता है, और उसके बाद अगर उसका बच्चा नतीजा दिल करे तो आगे गवर्नमेंट स्कूल में आ जाता है, और फिर आप उसके बाद ही ये बच्ची हमारे सामने एक चिरन जो कि माशाल्लाह MBA कर रही है। तो मुझे बैठे बैठे ये ख्याल आया कि एक हमारा नो डाउट CEO साहब बैठे हुए हैं, बुद्ध साहब बैठे हुए हैं, एजुकेशन से इनका ताल्लुक़ है, हमारे स्कूल है, बहुत बड़ी आबादी है। मैडम आप बैठिए, आबादी देखो तो करना पड़ेगा, तो 50 लाख की आबादी है जिसको मुजफ्फरगढ़ का, तो उसके अंदर दायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हज़ारों बच्चों को एजुकेशन हम दे रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेज में भी दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो स्कूल कॉलेज में बच्चों को तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा एक सोसाइटी का हिस्सा है बच्चों का जो कि गुर्बत की वजह से, किसी बीमारी की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो वो जो मिसिंग लिंक है, या मिसिंग पोर्शन है, या मिसिंग जो हिस्सा है हमारी आबादी का, बच्चों का, जो कि किसी न किसी वजह से स्कूल में नहीं जा सकते, उनको जो है जो तालीम दी जा रही है वो ये हमारा जो लिटरेसी जो है सेगमेंट या डिपार्टमेंट, ये उनको एजुकेशन दिया जाए। तो मैडम आपको और आपके डिपार्टमेंट को सबको खराज तहसीन मेरी तरफ से कि आप माशाल्लाह इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और जो हमारे जो सोसाइटी का मिसिंग जो पोर्शन है उसको भी आप तालीम दे रहे हैं, और उनमें से अगर एक बच्चा भी जैसे भी देखिए बच्चा भी निकल जाते हैं, बच्चे निकल जाते हैं, तो आप लोगों ने अपना काम माशाल्लाह करा। और जितने भी आपके टीचर्स हैं, मैं क्योंकि फास्ट में बताया कि टीचर्स बैठी हुई सारी आप लोगों का काम मुश्किल है, क्योंकि आप जो रेगुलर सिस्टम है उसमें नहीं काम कर रही होती, अपने घरों में बैठी होती हैं, और शायद उतनी आप लोगों को हम एक्नॉलेजमेंट नहीं करते, हम आप लोगों को शायद नहीं इतना मिलते हैं, आप लोगों का इसका वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों का काम बहुत अहम है, क्योंकि आप लोग अगर अपना काम सही तरीके से कर रहे हो, जिस तरह किरण देखी हमने बच्ची, और भी बहुत सारी मिसालें होगी, एक बच्चा भी अगर आपकी गली महल्ले से निकल जाए और आपकी वजह से वो एक अच्छा शहरी बन जाए, तो वो यकीन जाने आप लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया। आज हम वर्ल्ड लिटरेसी डे मना रहे हैं, और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ शहरों में काम भी किया, घूमा भी हूँ, मुजफ्फरगढ़ में आया हूँ, तो मुझे बुद्ध साहब बता रहे थे कि हम गालिबन पूरे मुल्क में 40 समथिंग नंबर पे हैं, 40-45 नंबर है हमारा तालीम के लिहाज से। अब आबादी के लिहाज से देखा जाए तो बुद्ध साहब हमारा नंबर बहुत ज़्यादा है, हम काफ़ी ऊपर टॉप पे आए हैं, तो तालीम उतनी नहीं है। अब उसमें एक और बुरी बात यह है कि हमारी ख़वातीन में तालीम उससे भी ज़्यादा कम है, जो पढ़ते हैं बच्चे ज़्यादा पढ़ते थे, बच्चों को हम नहीं पढ़ाते। हालांकि जो शहरी इलाके हमारे लाहौर हो जाए, पिंडी हो जाए, बड़े शहर, वहाँ पे बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़कों की तादाद में कम हो परसेंटेज में, तो हमारा वो ये भी उल्टा हिसाब है। ख़वातीन का जब तक हमारी बच्चियाँ, हमारी ख़वातीन तरक्की नहीं करेंगी, पढ़ेंगी नहीं, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल बांग्लादेश है आप लोगों के सामने। बांग्लादेश की तरक्की की दो वजूहात जो दुनिया मानती है इस वक्त। एक, उन्होंने अपनी ख़वातीन को एजुकेट किया और उनको कारोबार में लेके आए, वो ख़वातीन ने बिजनेस करना शुरू कर दिया, जॉब्स करना शुरू कर दी, उनकी इकॉनमी और जो उनकी मईशत है वो खड़ी हो गई। दूसरा उलमाए कराम, उन्होंने बहुत मुस्बत रोल प्ले किया, उन्होंने आबादी कंट्रोल करने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे, क्योंकि हम सब इस वास्ते इकट्ठे बैठे हुए हैं, कि मुजफ्फरगढ़ में बच्चों की तालीम पर जरूर फोकस करें। आप जितनी भी टीचर्स हैं, आप यहाँ बैठी हुई हैं,
लिटरेसी के हवाले से आप अगर एनरोलमेंट करती हैं, आपको पता चलता है कि बच्चियों में से बच्चियाँ अगर नहीं पढ़ रही, अमूमन बच्चियाँ कम पढ़ रही हैं इस सोसाइटी में, उनको दूर इंकरेज करें कि बच्चियाँ आएँ आपके स्कूलों में, बहुत तालीम हासिल करें। तो ये जब एक बच्ची निकलती है वो अच्छी ना सिर्फ अच्छा इंसान, अच्छा शहरी, बल्कि अच्छी माँ भी बनती है किसी एज में जाके, और वो आगे अपने बच्चों को पढ़ाएगी तो वो सोसाइटी जो है उसकी लिटरेसी रेट खामखा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मैडम आखिर में आपका शुक्रिया, खुद साहब आपका शुक्रिया, जितने हमारे दोस्त बैठे हुए सबका शुक्रिया, और हमारे सिविल एजुकेशन साहब आपने एक मैराथन सेशन किया तो आपका भी शुक्रिया, आपने 15-20 मिनट तकलीफ की, और जिन लोगों ने आपको बर्दाश्त किया उनका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अली अदनान कमर, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, और जो भी इनकी मसरूफियात में पास हैं उस हवाले से खुद साहब उनका अवार्ड वसूल कर ले। शकीला बीबी वो टीचर है, कोई टीचर आ जाए जो शकीला उसके बाद जी ज़ैनब कमर जियोग्राफी गिफ्ट है, ये सेकंड है। और उसके बाद ईमान फातिमा, ये 2 थर्ड हैं हमारे पास। ईमान फातिमा उनकी ट्रॉफी है। सिदरा यासीन वो भी थर्ड है। सिदरा यासीन जल्दी से आए बेटा, जल्दी से। ये हमारी टैलेंट प्राइज लिया, जल्दी से आ जाए, शाबाश बेटा। और उसके बाद अब आता है बेस्ट टीचर, और बेस्ट टीचर का अवार्ड एक क्राइटेरिया के मुताबिक दिया जा रहा है। सर आपकी नज़र ये कि जो हमारी पहली टीचर हैं साइमा मुख्तियार साहब, तशरीफ लाएँ। साइमा मुख्तियार साहब जो है वो BEd हैं, और इनके जो बच्चे हैं वो उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई अपने बच्चों के साथ, साइमा मुख्तियार साहबा। और उसके बाद शुएबा काज़मी साहबा, आप तशरीफ ले आए। आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आर्ट एक्सपर्ट हैं। हमारी ये टीचर माशाल्लाह से बहुत मेहनती दोनों टीचर्स हैं, और एक क्राइटेरिया के बाद इनका चुनाव हुआ है बेस्ट टीचर के हवाले से। जी ये कंपटीशन है ऑर्गेनाइजेशन लिटरेसी डे। ये हैं फिरदौस कौसर, उनका सर्टिफिकेट है। सादिया नियाज, उसके बाद अमरा रसूल, उसके बाद ILM ऑनर मेल स्टेट मोहम्मद अदनान।